بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قالوا سبحانک، ٹھیک ہے نا، قالوا سبحانک، یہاں سے جو ہے اب یہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، قالوا سبحانک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں سے کہا کہ اچھا بتاؤ، پھر ذرا نام بتاؤ، تم لوگ جو ہے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب نہیں بتا سکے تو انہوں نے کہا کہ قالو، تو کہنے لگے سبحانک تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، سبحانک تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، یہ معنی بتا رہے ہیں اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تنزیہا یہ معنی ہے کہ سبحانک کا مطلب کیا ہے کہ پاکی کرنا جو ہے، لک تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، کہ آپ تو پاک ہیں، آپ کا یعنی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس میں سے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا ایاہ، یہ اچھا انل الاعتراض یہ کیا تھی؟ انل الاعتراض یہ محل نزاہت ہے، محل تنزیہ ہے نا، محل تنزیہ کے کہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا ہیں، اعتراض سے پاک ہیں کہ اس میں سے، تو یہ محل تنزیہ جو ہے انل الاعتراض ہے۔ ایاہ یہ مفعول ثانی محذوف ہے، اور یہی کیا ہے، ماقبل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ٹھیک ہے نا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، لا علم لنا، ٹھیک ہے نا، الا ما علمتنا ایاہ، تو یہ مفعول ثانی جو ہے نا یہ محذوف ہے، ایاہ ایاہ کا پڑھا ہے نا کہ یہ ضمیر جو ہے نا یہ اس میں سے، تو جو آپ نے ہمیں جو علم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم الا ما علمتنا جو آپ نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو علم میں سے، ایاہ اس علم میں سے جو ہمیں جو تھا اس میں سے، انکا، ٹھیک ہے نا، انکا انت تاکید للکاف ہے، یہ انکا انت آیا، یہ کیا آ گیا، یہ تاکید للکاف ہے، انک انت، یہ تاکید، یہ انتا جو بعد میں لے ہے نا، تو یہ تاکید، انتا تاکید ہے للکاف، کاف کے لیے جو ہے نا، تاکید للکاف، یعنی انک انتا، ویسے یوں بھی کہہ سکتے نا، ویسے یوں کہ انک العلیم الحکیم، لیکن انک انتا، انتا نکالیں گے تاکید لے کر آئے ہیں دوبارہ سے، ٹھیک ہے، بے شک کہ آپ جو ہے نا وہ کیا ہیں، العلیم الحکیم، الذی لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، کہ اب یہ آ گیا، تو الذی یہ اشکال تھا، تو علیم اور حکیم تو اور بھی ہیں، تو بتا دیا کہ جنہیں یہ کیا کر دیا کہ جناب علی کہ ان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں گویا کہ کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں گویا کوئی بندہ بھی یا کوئی چیز بھی کیا نہیں ہے، علیم اور حکیم ہے ہی نہیں ہے، گویا کہ صرف آپ ہی آپ ہیں، یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا نا، ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں سے کہ آپ اس میں سے قال تعالی، یہ اچھا قال تعالی یہ اس کا آدھا، یا آدم انبئہم ای الملائکۃ، ہم کا ہم سے کون سا وہ آگے، الملائکہ، آپ ان کو بتائیے، کن کو بتائیے، ملائکہ کو بتائیے، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، ای الملائکہ، یہ بیان مرجع آ گیا، ای انبئہم باسمائہم، باسمائہم ای المسمیات، یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، باسمائہم، کن، ہم سے مراد کیا ہے کہ ان چیزوں کے نام بتائیے، ہم سے مراد، فسمى كل شيء باسمه وذكر حکمته التي خلق لها، حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتا دیا اور اس کا کام بھی بتا دیا، سمجھ آئی، نام بھی بتا دیا اور کام بھی بتا دیا کہ کس کے حکمت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، تو یہ اسی میں سے آ گیا، تو کہتے ہیں وذكر حکمت التي خلق لها فلما انبأهم باسمائهم قال، اب تعالی نکال کے یہ مرجع آ گیا، کس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہم موبخن، موبخن لہم یہ صلہ معذوف ہے، اور یہ موبخن یہ کیا ہے، یہ منشاء قول ہے، یہ منشاء قول ہے، کیا، موبخن، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے علم اقل، یعنی یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے، توبیخ، یہ اس مطلب ہے ان کو، تو یہ منشاء قول کے لیے جو ہے نا یہ موبخ، قال تعالی لہم موبخن، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے، تو یہ منشاء قول ہے کہ جی کیوں آخر علم اقل کیوں کہا اللہ نے، علم اقل کیوں کہا، اس کو کہتے ہیں منشاء قول،
کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ علم اقل کہنے کی وجہ کیا ہے، تو موبخن، ٹھیک ہے نا، تو سمجھیے بات کو، تو اغراض کے اندر سے تو موبخ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ڈانٹ پلاتے ہوئے علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو کہتے ہیں ما غاب فیہا، تو کہتے ہیں انی ما غاب، یہ اصل میں اشکال تھا کہ غیب یعنی چھپنے کو جاننا، ٹھیک ہے نا، چھپی ہوئی چیز کو جاننا تو یہ کیا نہیں ہوتا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، تو فلم اچھا تو کہتے ہیں کہ جناب کیا رہا گیا، انی عالم غیب السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، تو چھپنے کو جاننا کیا نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ مصدر ہے نا، ٹھیک ہے نا، انی عالم غیب السماوات، ٹھیک ہے نا، تو چھپی غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب کو، تو چھپنے کو جاننا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، چھپی ہوئی چیز کو جاننا یہ کمال ہوا کرتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں اصل میں یہ مصدر ما غاب فیہا کہہ دیا کہ جناب جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی ہیں، تو یہ چھپنے والی چیز، تو مصدر بمانا اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، تو مخلوق سے جو غائب چیزیں ہوتی ہیں ان کو جاننا حق تعالیٰ کا کیا ہے، علمی کمال ہے، یہ علمی کمال ہے۔ دوبارہ سمجھو بچو کیا ہے، دیکھو کیا ہے کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب السماوات، غیب کو، تو یہ غیب جو ہے نا یہ مصدر ہے نا، تو اس معنی جو وہ چیزیں، مراد کیا ہے، وہ چیزیں جو غائب ہو گئی ہیں مخلوق سے، تو اس لیے ما غاب فیہا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، تبدون کا معنی کیا ہے، تظہرون، جو تم ظاہر کرتے ہو، من قولکم، ٹھیک ہے نا، جو تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، اَتَجْعَلُ فِيهَا، جو تم نے ابھی ظاہر کیا نا، اب انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، تو یہ جو تھا نا اَتَجْعَلُ فِيهَا، تم نے جو ابھی یہ بات کی ہے نا، اس کی حکمت جو ہے، یہ جو ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، انہوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ اے اللہ اس میں حکمت کیا ہے جو آپ آدم کو بنا رہے ہیں، تو میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور ظاہر کو بھی جانتا ہوں، وما کنتم تکتمون، ٹھیک ہے، تکتمون تسرون من قولکم، ٹھیک ہے نا، اور جو تم اپنے جو تھے دلوں میں جو چھپائی ہوئی تھی بات، انہوں نے دلوں میں کیا بات چھپائی ہوئی تھی، یہ بات چھپائی ہوئی تھی کیا، لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دل میں یہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی مخلوق ایسے پیدا نہیں کرے گا جو ہم پر فضیلت والی ہو، یہ انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آ گیا کہ جو تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو تم چھپاتے ہو، تو یہ اس میں سے آ گیا، ولا عالم، ٹھیک ہے نا، اس میں سے زیادہ جاننے والا بھی، واو اذکر نکال کے بتا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عامل محذوف ہے، وَإِذْ قُلْنَا، تو اذکر نکالا کہ عامل محذوف ہے یہاں پہ، وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، اچھا اب سجدے سے کیا سجود تحیت، یہ اشکال تھا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، تو صاحب جلالین نے کہا کہ جناب علی یہ وہ سجدہ نہیں ہے، عبادت والا سجدہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ کیا تھا، سجدہ تعظیمی تھا، ٹھیک ہے نا، سجدہ تحیت بالانحناء، سلام کرنا تھا یعنی یہ قسم کا، ٹھیک ہے نا، سجدہ تحیت سلام کے سجدہ کرنا مقصود تھا، یعنی کہ تھوڑا سا جھکنا مراد تھا، اس سے تھوڑا سا جھکنا مراد تھا، بلیں فسجدوا الا ابلیسا، کہتے ہیں ابلیس، اچھا وہ کون ہے، اس کا مصداق بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابو الجن، یہ ابلیس کا مصداق بتا دیا کہ وہ کون ہے، ابو الجن، جنات کا باپ ہے، اب جنات، کانا بین الملائکۃ، یہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا، تو یہ کانا بین الملائکۃ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ابو الجن، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو الجن تھا یعنی ابلیس جو تھا، دوسرا قول یہ کہا جاتا ہے کہ ابو الجن جو ہے نا، اصل میں ابلیس، اصل ابو الجن کا نام کیا تھا، سومیا سین کے ساتھ، سین واو میم یا، سومیا یا شومیا اس کا نام تھا، اس نے پیدا ہوتے ہی 3 تمنائیں کی تھیں، 3 تمنائیں، ٹھیک ہے نا،
کہ ایک تو یہ کہ میری اور میری اولاد کی قبریں جو ہے نا وہ تحت الثری، زمین سے بھی نیچے کر کے جو ہے نا زمین کی جو تر مٹی کے نیچے ہماری قبریں ہوں، ایک اس نے وہ کی تھی، ٹھیک ہے نا. کہ دوسری اس نے خواہش یہ کی تھی کہ ہماری بڑی عمر والے بھی جو وہ ہوں گے لوگ، وہ چھوٹی عمر والوں جیسی طاقت رکھیں. اور تیسری خواہش تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ہم انسانوں کو تو دیکھ سکیں لیکن انسان ہمیں نہ دیکھ سکیں. تو یہ ابو الجن سومیہ یا شومیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ اس کی کیا تھیں، یہ اس میں سے یہ ابو الجن جو تھا الا ابلیس. تو کہتے ہیں کہ جناب علی اچھا جی کہتے ہیں ابا مانا امتانا من السجود، امتانا رک گیا سجدے سے، کیا ہو گیا، رک گیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کانا بین الملائکۃ یہ کیوں نکالا، صاحب جلالین نے یہ کیوں نکالا کانا بین الملائکۃ؟ اصل میں اشکال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتوں تم لوگ سجدہ کرو، فرشتوں تم سجدہ کرو، تو یہ تو جن تھا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا. کہا کانا بین الملائکۃ، یہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ حکم اس کو بھی ہوا تھا اصل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ذکر نہیں فرمایا. اچھا یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے ان فرشتوں اور ابلیس کو کہا، بس تغلیباً کہہ دیا کہ جناب ہم نے فرشتوں کو کہا، کیونکہ یہ فرشتوں کے درمیان میں ہی رہتا تھا، تو اس میں سے کیا ہو گیا، یہ ذکر کر دیا گیا، ورنہ حکم اس کو بھی تھا. اچھا اس کو بھی حکم تھا کہ جی اس میں سے، لیکن یہ جو تھا نا اس کا ذکر نہیں فرمایا، ورنہ تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ مجھے کیوں آپ نے نکالا ہے، مجھے کیوں نکالا، جبکہ جو ہے نا میں تو کیا تھا، میں تو تھا ہی نہیں، آپ نے صحیح، تو آپ نے تو حکم کس کو دیا تھا، فرشتوں کو کہا تھا، تو اصل میں اس کو بھی حکم تھا. تو کہتے ہیں وستکبرا، کہتے ہیں وستکبرا ای تکبر عنہ، یعنی یہ وستکبرا کے معنی کیا کر دیے، تکبر کے معنی آ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بتا دیا کہ یہاں پہ استکبرا سین مبالغے کے لیے آیا. اچھا استفال باب استفال ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ طلب کے لیے نہیں ہے یہاں پہ، اچھا یہ یاد رکھنا. اچھا باب استفال کا خاصہ کیا ہوتا ہے، باب استفال کا مطلب ہوتا ہے اس نے تکبر کو طلب کیا، یہ معنی نہیں کہ تکبر کو طلب کیا، بلکہ کیا ہے وستکبرا، ٹھیک ہے، تکبران ہو، یعنی اس میں سے وہ قال انا خیر منہ، تو سین مبالغے کے لیے طلب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب ایک خاصیات پڑھی تھی نا، خاصیات ابواب، تو آپ بچوں یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ باب استفال میں موافقت پائی جا رہی ہے باب تفاعل کی. پتہ نہیں اب یاد ہیں یہ باتیں یا نہیں یاد ہیں، خاصیات ابواب جو ہیں، خاصیات ابواب، ٹھیک ہے نا. تو باب استفال میں یہاں پہ کیا پائی جا رہی ہے، موافقت پائی جا رہی ہے کس کی، باب تفاعل کی. خاصیات پڑھی تھی نا، موافقت ہے، تو استکبرا بمعنی تکبرا کے ہے، موافقت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وکانا من الکافرین فی علم اللہ تعالی، تھا ہی کافروں میں سے تھا، تو کافروں میں سے تھا کیا مطلب ہے، فی علم اللہ تعالی. اشکال تھا کہ وہ تو عابد زاہد تھا، وہ تو بڑا متقی پرہیزگار تھا. امام غزالی نے لکھا ہے 4 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی اس نے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جی 4 لاکھ سال، تو یہ کیوں کہہ دیا وکانا من الکافرین، کافروں میں سے کیسے ہو گیا تھا، تو بڑا عبادت گزار شمار تھا. عزازیل معلم الملائکہ کہلاتا تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، یہ بہت بڑا عبادت گزار تھا یہ ابلیس جو تھا. وکانا من الکافرین جواب دے دیا اللہ کے علم میں، اللہ کو معلوم تھا کہ ہے ہی کیا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ایک جواب یہ ہوگا. دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کانا وہ مانا سارا کیا ہے کہ ہو گیا کافرین میں سے، ٹھیک ہے نا. اب اشکال بچوں کیا ہوتا ہے، دیکھو اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا تو کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تو کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. جو بندہ نماز چھوڑ دے تو پھر تو کیا نماز چھوڑنے سے بھی کافر ہو جائے گا، نہیں، نماز چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہوتا. اصل میں مسئلہ کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا کہا تھا، برا بھلا کہا تھا.
اس کو برا کہا تھا کہ آپ کا حکم ہی جو ہے نا نعوذ باللہ کیا ہے، یہ تو حکم ہی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو جو ہے نا اس سے پیدا کیا. اعتراض کرنا مقصد تھا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دیکھو انسان بعض دفعہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا یہ بھی کیا ہے، انسان کو بہت سی جگہوں سے بچا لیتا ہے. اور انسان تو اعتراض نہ کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے جو مشیت ہے، جو شریعت کی جو احکام ہے، ان پہ اعتراضات نہ کرو. یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم گنہگار ہیں، باقی ہم جو ہیں اس میں سے. تو یہ کیا ہے، یہ پھر بھی اس کی بچت ہو سکتی ہے، اس کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن جو اللہ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دے، اللہ کے حکموں کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دے، وہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آ گیا. تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز دیکھو، ایک چیز یہ بھی سمجھو ذرا. اب جو ایک کام کی میں بات بتانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کیا دیے ہیں، علوم دیے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. تو انسان کی طبیعت کے اندر بھی جو چیزیں تھیں نا، تو ان کا بھی کیا دیا گیا، علوم دیے گئے نا. انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، فرشتوں کو وہ چیزیں وہ نہیں تھیں اس میں سے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ایکچولی کیا کر رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے بنسبت ان کے جن کو ان کیفیات کا پتہ نہ چل رہا ہو. فرشتے جو تھے ان کے لیے کیا تھا، یہ چیزیں میرا ان کے لیے بالکل نئی سی چیزیں تھیں. لیکن انسان نے کیونکہ انسان کے اندر یہ مادہ رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. وصف خیر بھی رکھا گیا، وصف شر بھی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی اس میں سے، اور انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا، انسان کے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں سے بات سمجھ گئے ہو. یہ جو ہے اس میں سے. تو پھر ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہو سکتی ہے، شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کیا تھا، میں نے تو توحید پہ عمل کیا تھا، کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. میں نے تو کیا کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کیا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن جناب آپ نے کیا کی ہے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو اصل چیز کیا ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے. اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کی محبت کے اندر کیا ہے، میں اتنا وہ ہوں کہ میں آپ کے علاوہ کسی کو کیا نہیں کر سکتا، آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا اس معاملے میں. اس طرح بعض لوگ آج کل جو کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے نہیں ہیں. دعویٰ تو بہت بڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے شریعت پہ چلنے کی بات جب آتی ہے تو پھر مانتے نہیں ہیں اس کو، جو ہے مسلم کی بات کو. اصل چیز کیا ہے کہ حکم کو ماننا ضروری ہے، سر تسلیم خم کر دینا. اسلام کا معنی ہی کیا ہے، سر تسلیم خم کر دینا، کہ جو حکم آ گیا اس کو مان لو، جو حکم آ گیا اس کو مان لو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا. پھر آگے انشاءاللہ کل اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ یہ جو ہے وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے جی. کلنا یا آدم اسکن انت، یہ اس میں سے آ جائے گا. چلیں گے. چلیے پھر السلام علیکم.